بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں چودھری رفیق پسوال۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بحر مردار کے بارے میں اور جانیں گے کہ اس سمندر نما جھیل کو بحر مردار کیوں کہا جاتا ہے۔ بحر مردار، جسے انگریزی میں ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، وہ سرزمین جس کو دنیا کے 3 بڑے مذاہب کا منبع سمجھا جاتا ہے۔ یہ ارض مقدس بھی ہے اور ارض تنازع بھی۔ یہاں صدیوں کی تاریخ عیاں بھی ہے اور پنہاں بھی۔ بحر مردار کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ بہت سی تہذیبوں کے لیے دلچسپی کا مرکز رہی ہے، جن میں قدیم مصری، یونانی اور رومی شامل ہیں۔ بحر مردار کو اسلامی روایات میں ایک نشان عبرت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بحر مردار اردن، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان واقع ایک سمندر ہے۔ یہ سمندر نما جھیل اردن کے مشرق میں اور اسرائیل اور فلسطین کے مغرب میں واقع ہے۔ اپنی بلند نمکینی، تاریخی، ثقافتی اور سائنسی اہمیت کے لیے مشہور ہے۔ یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں بارش اور آس پاس سے زمین کے اندر اور اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ یہاں پانی تو آتا ہے لیکن یہاں سے کہیں جاتا نہیں۔ یہ چاروں طرف سے ایک طرح سے بند ہے اور اس پانی کا مقدر صرف بہارات بن کر اڑنا ہی ہے۔ صدیوں سے پانی کے یوں اوپر اڑنے کی وجہ سے نیچے صرف معدنیات اور نمکیاتی مادہ ہی رہ گیا ہے، جو صدیوں کے اس عمل سے اتنا نمکین ہو چکا ہے کہ اس میں جاندار چیزوں جیسے کہ مچھلیاں یا پودوں کا رہنا ناممکن ہے۔ یہاں کئی ایسے بیکٹیریاز ضرور موجود ہیں جو ہر طرح کا ماحول برداشت کر لیتے ہیں۔ بحر مردار اپنی غیر معمولی بلند نمکینی کے لیے مشہور ہے، جو عام سمندروں سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اس جھیل میں نمکیات کی مقدار تقریباً 33.7% ہے، جبکہ بحیرہ روم کی نمکینی صرف 3.5% ہے۔ اسی لیے اسے بحر مردار یا بحر الموت بھی کہتے ہیں، یعنی مری ہوئی چیزوں کا سمندر، یا وہ سمندر جہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی نمکینی کی وجہ سے لوگ اس جھیل کی سطح پر بغیر ڈوبے آسانی سے تیر سکتے ہیں۔ یہ منفرد تجربہ ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اس جھیل کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ نمکین پانی کی کثافت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں چیزیں آسانی سے ڈوب نہیں سکتیں۔ یہ ڈیڈ سی سطح سمندر سے 430.5 میٹر یعنی 1412 فٹ نیچے ہے، اور پانی میں نمک کی کثافت کے حوالے سے دنیا کا سب سے گہرا مقام بھی یہی ہے، یعنی 304 میٹر 997 فٹ گہرا۔ یہاں پانی میں نمکیات کا تناسب 34.2% ہے، اور یہی چیز اسے دنیا میں نمکین پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ بنا دیتی ہے۔ بحر مردار کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ رومن دور میں اسے سالٹ سی یعنی نمک کا سمندر بھی کہا جاتا تھا۔ بحر مردار کو اسلام میں ایک اہم مقام حاصل ہے، خاص طور پر اس کے آس پاس کے علاقوں اور تاریخی واقعات کی وجہ سے جو قرآن اور اسلامی روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسلامی روایات میں بحر مردار کو نشان عبرت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، جو اسی جگہ آباد تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نافرمان قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا، اور اس مقام کو آج تک محفوظ رکھا تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے عذابوں کو یاد دلا کر لوگوں کو ان کے انجام سے سبق لینے کی تلقین کی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یعنی قوم لوط کا ذکر کیا گیا ہے، جنہوں نے بے حیائی اور نافرمانی کی، خاص طور پر ہم جنس پرستی کا ارتکاب کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کی راہ کی طرف بلایا اور ان کے گناہوں سے توبہ کرنے کا کہا، لیکن وہ اپنی بدعمالیوں پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر سخت عذاب نازل کیا اور ان کے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تباہی بحر مردار کے قریب سڈوم اور عمورہ کے شہروں میں پیش آئی تھی۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب ہمارا حکم آن پہنچا، ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا، اور ہم نے اس بستی سے ظالموں کو نکال باہر کیا، اور ہم نے وہاں ایسی قوم کو چھوڑ دیا جو اللہ سے ڈرتی تھی۔ بحر مردار آج بھی ایک ویران اور بنجر جگہ کے طور پر موجود ہے، اور اسے اسلام میں ان لوگوں کے لیے ایک واضح نشانی قرار دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں قدرتی آفات اور تباہ شدہ علاقوں کو اللہ کے قہر کا مظہر سمجھا جاتا ہے، اور بحر مردار کو بھی ایسی ہی ایک مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بعض اسلامی روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بحر مردار کا علاقہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کی علامات میں سے ایک یہ ہوگی کہ وہ علاقے جو ماضی میں قوموں کے عذاب کی جگہ تھے دوبارہ نمایاں ہو جائیں گے، یا وہاں کوئی غیر معمولی تبدیلی رونما ہوگی۔ اسلام میں بحر مردار کو تاریخی اور دینی اہمیت حاصل ہے۔
کیونکہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا مقام ہے۔ بحر مردار آج بھی ایک ایسی جگہ ہے جو انسانوں کو عبرت دلانے کے لیے موجود ہے، اور اسے دیکھنے والا ہر شخص اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب کی شدت کو یاد کرتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔